السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سالم کی کہانی کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ثم سارا معاً وفی اثناء سیرہما لم ینتبہ سالم لحفرۃ صغیرۃ فی الطریق فتعثرت قدماہ وسقط علی الارض وتکسر البید کلہ۔ پھر وہ دونوں ساتھ میں چلے۔ ان کے چلنے کے دوران سالم نے راستے میں جو چھوٹا گرہ تھا اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں قدم پھسل گئے اور وہ زمین پر گر گیا اور سب انڈے ٹوٹ گئے۔ سارا یسیرو سیرن باب ضرب یضرب سے اجوف یائی ہے، جس کا معنی ہے چلنا، اور اسنا کا معنی درمیان، بیچ میں۔ انتبہ ینتبہ انتباہن، اس کا معنی ہے متنبہ ہونا، بیدار ہونا، چوکنا ہونا۔ انتبہ من النوم کا معنی آنکھ کھلنا، جیسے میری آنکھ کھل گئی کہنا ہو تو آپ کہیں گے انتبہت من النوم۔ اور تعثر یتعثر تعثراً، اس کا معنی ہے ٹھوکر کھا جانا، اور یہی عثر یعثر اور عثر یعثر عثراً وعثاراً باب نصر اور ضرب سے ٹھوکر کھانا، پیر پھسلنا، گرنا، لغزش کھانا۔ اور اگر اسی کا صلہ علی ہے، عثر علی، تو اس کا معنی ہوتا ہے واقف ہونا، پتہ چلنا، مطلع ہونا۔ اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لی جائیں، یعنی عثر یعثر تعثیراً اور اعثر یعثر اعصاراً، تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھوکر لگوانا، مطلع کرنا، پتہ دینا۔ تکسر یتکسر تکسراً کا معنی ٹوٹ جانا، باب تفعل سے ہے۔ اخذ سالم ینفض ثیابہ وہو یبکی بشدۃ۔ سالم زور سے روتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اخذ یاخذ کا معنی لینا، پکڑنا، لیکن یہاں پر اخذ فعل شروع میں سے ہے، کسی چیز کو کرنے لگنا، جیسے وہ مدد کرنے لگا، اخذ ینصر، وہ مارنے لگا، اخذ یضرب۔ تو یہ اخذ، اسی طرح جعل اور تفق، یہ سب افعال شروع میں سے ہے، جس کا ترجمہ ہوگا کرنے لگنا۔ اخذ ینصر، جعل ینصر، تفق ینصر، یعنی وہ مدد کرنے لگا۔ تو یہاں پر بھی اخذ ینفض کا معنی جھاڑنے لگا۔ نفض ینفض نفضاً، نصر ینصر سے جھاڑنا، جھٹکنا۔ اسی طرح سستی اتارنا، درخت سے پھل گرانا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ تو سالم، اخذ سالم ینفض ثیابہ، سالم اپنے کپڑے جھٹکنے لگا یا جھاڑنے لگا، اس حال میں کہ وہ سختی سے رو رہا تھا، زور زور سے رو رہا تھا۔ بینما سعید یحاول ان یہدئہ دون فائدہ سالم یبکی بحرکۃ۔ اسی دوران کہ سعید اس کو بلا فائدہ تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، سالم سوجش و جلن سے رو رہا تھا۔ دون فائدہ کا معنی
اس کو تسلی دی، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حاول یحاول محاولتاً باب مفاعلہ سے اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اسی طرح کوشش کرنے کے لیے عربی لفظ اور آتا ہے سعی یسعی، اس کا معنی بھی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح اجتہاد یجتہد اجتہاداً کا معنی بھی کوشش کرنا۔ اور ہدأ یہدئ تہدیۃً کا معنی تسلی دینا، دل جوئی کرنا، دھارس بندھانا۔ اسی طرح کم کرنا، ٹھنڈا کرنا وغیرہ۔ حرکتن اس کا معنی ہے سوزش، جلن۔ لأنہ لم ینتبہ للطریق جیداً، اس لیے کہ اس نے اچھی طرح راستے کو دیکھا نہیں۔ فتسبب فی کسر البیض، نتیجتاً وہ انڈے توڑنے کا سبب بنا۔ ماذا سیقول لأمہ التی تمنته علی الذهاب لشراء البیض ستغضب منہ کثیرا وربما ستعاقبہ، وہ اپنی اس ماں کو کیا کہے گا جس نے اس کو کچھ انڈے خریدنے کے لیے جانے پر امین بنایا تھا؟ عنقریب وہ اس سے ناراض ہوگی یا اس پر غصہ کرے گی، اور بسا اوقات وہ اس کو سزا دے گی۔ غضب یغضب سمع اسمع سے غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ عاقب یعاقب معاقبتاً کا معنی سزا دینا۔ ماذا سیقول لها کی تغفر له وتسامحه، وہ اپنی ماں کو کیا کہے تاکہ وہ اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کرے۔ سامح یسامح مسامحتاً کا معنی درگزر کرنا۔ ارتسمت علامات التفکیر علی وجہ سالم، سالم کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے یعنی ظاہر ہوئے۔ ارتسم یرتسم ارتساماً کا معنی نمایاں ہونا، ظاہر ہو جانا۔ علامات التفکیر سوچ بچار یا فکر و پریشانی کے آثار، نشانات۔ فقال سعید لسالم، سعید نے سالم کو کہا سأخبرک بفکرۃ رائعۃ لتنجو من العقاب ولا تسقط من نظر امک، عنقریب میں تجھ کو ایک اچھی آئیڈیا یعنی سوچ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے تو سزا سے بچ جائے اور اپنی ماں کی نظروں سے بھی نہ گرے۔ نجا ینجو، نجاتن، باب نصر ینصر سے ناقص واوی ہے جس کا معنی ہے نجات پا جانا، اور اگر اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لے جائے، باب تفعیل میں جیسے کہ نجا ینجی تنجیتن، اور باب افعال میں جیسے انجا ینجی انجا ینجی، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا دینا، چھٹکارا دینا، نجات دینا۔ تو ثلاثی مجرد سے نجا ینجو، ثلاثی مجرد سے نجات پا جانا، چھٹکارا پا جانا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے یا باب تفعیل کے اندر لے جائے یعنی نجا ینجی تنجیتن۔ تو انجا ینجی انجان، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا دینا، نجات دینا۔ اخبر امک ان النقود سقطت منی وانی بحثت عنہا کثیرا فلم اجدہا، تو تیری ماں کو بتا دے، خبر دے دے کہ پیسے مجھ سے گر گئے اور میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملے۔ بحث یبحث و بحثاً باب فتح یفتح سے تلاش کرنا، جستجو کرنا، اور اخبر یخبر اخباراً باب افعال سے خبر دینا، بتانا، اور وجد یجد کا معنی وجدان کا معنی پانا۔ اگر آپ کو پوچھنا ہو
کہ بھائی اس شہر میں مجھے ہوٹل کہاں ملے گی، میں اس میں کھانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ کہیں گے این اجد الفندق فی ھذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کے اندر ہوٹل کہاں ملے گی۔ فإنی ارید ان آکل الطعام فیہ، اس لیے کہ میں اس میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ اس طرح پوچھیں گے کہ اس شہر کے اندر مجھے ہوٹل کہاں ملے گی، میں اس میں کھانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے این اجد الفندق فی ھذا البلد فإنی ارید ان آکل فیہ الطعام۔ خیر، تو وجد یجد کا معنی پانا۔ وَأَخَذَ سَعِيدٌ يُزَيِّنُ لَهُ الْفِكْرَةَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّهَا كِذْبَةٌ بَيْضَاءُ لَا تَضُرُّ۔ سعید اس کے سامنے اس سوچ کو سنوارنے لگا اور اس کو بتانے لگا کہ وہ سفید جھوٹ یعنی اچھا جھوٹ ہے جو نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یعنی پارٹ نمبر 3 میں مابقیہ قصے کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔